اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، اللہ تعالیٰ نے بھیجے جانے والے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کسی کو ید بیضا اور عصا دیا، کسی کو مسیحائی عطا کی، کسی کے لیے آگ کو گلزار بنایا اور کسی کو لہن عطا کیا۔ اسی طرح جناب سلیمان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پر بادشاہت عطا کی، جس کا معائنہ وہ اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر کیا کرتے۔ یہ قالین جناب سلیمان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو جناب سلیمان علیہ السلام کے اسی قالین کے متعلق معلومات آپ کو فراہم کرے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، قالین سلیمان یا تخت سلیمان جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت یا قالین تھا جو ہواؤں کے زور پر حضرت سلیمان اور ان کے اصحاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ قرآن کریم میں جناب سلیمان کے قالین کا نام تو نہیں آیا، لیکن اس بات کی طرف اشارہ ضرور موجود ہے کہ جناب سلیمان کے ہاتھوں میں ہواؤں کا اختیار تھا۔ بعض تفسیری اور روایی مآخذ میں جناب سلیمان کے قالین اور اس کی خصوصیات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک روایت سرزمین کربلا پر جناب سلیمان کے قالین کے نزول کے بارے میں نقل کی ہے، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے۔ ناظرین، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب سلیمان کا قالین حقیقت سے زیادہ افسانے سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب سلیمان کو ہواؤں پر اختیار ہونے کا قصہ اس افسانے کے عالم وجود میں آنے کا سبب بنا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت یا قالین کی خصوصیات اور کیفیت، خاص کر اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ مآخذ میں اس اڑن قالین کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 1 فرسخ سے 4 فرسخ تک چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو 100 فرسخ میں پھیلا ہوا بتایا ہے۔ اسی طرح اس پہ جناب سلیمان کے تخت سمیت 6000 کرسیاں آ جاتی تھیں۔ ناظرین، ان باتوں کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے اس کو ایک غیر معمولی قالین قرار دیا ہے۔ علامہ مجلسی سے منقول ایک روایت کے مطابق جناب سلیمان کے تخت پہ سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں رکھی گئی تھیں، جس پر حضرت سلیمان کے دور کے انبیاء اور علماء اپنے مقام اور منزلت کے اعتبار سے ترتیب سے تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کے مختلف گروہوں کے بیٹھنے کی جگہ متعین تھی۔ اس قالین پر حیوانات اور شیاطین کے لیے بھی الگ جگہ رکھی گئی تھی۔ بعض مآخذ نے جناب سلیمان کے اس قالین کے وجود کو تسلیم شدہ جانا ہے۔ ان کے مقابلے میں محققین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس اڑن قالین کو غلط ماخذ گردانتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک افسانہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں جو جناب سلیمان کی ہواؤں پر حکومت کا ذکر ہے، وہ اس بات کا سبب بنا کہ لوگ اس طرح کے افسانے بنا لیں۔ مفسرین نے اس آیت سے استناد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جناب سلیمان کے قالین کی رفتار دن کے نصف اول میں، جو کہ 5 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، اتنی تھی کہ وہ اس سے اتنی مسافت طے کر لیا کرتے تھے جتنی انسان 1 مہینے میں طے کرتا ہے۔ بعض مآخذ میں ذکر ملتا ہے کہ جناب سلیمان ہواؤں کی طاقت سے استفادہ کرتے ہوئے صبح کو خطہ شام سے چلتے تھے اور ناشتے سے دوپہر کے کھانے کے دوران تک ایران یعنی فارس پہنچتے تھے۔ ناظرین، علامہ مجلسی نے حضرت سلیمان کے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام پر پہنچنے کے واقعے کی گزارش بھی نقل کی ہے۔ اس روایت کے مطابق جناب سلیمان اپنے قالین پر سوار آسمان میں پرواز کر رہے تھے۔ جب سرزمین کربلا سے ان کا گزر ہوا تو ہوا کے زور سے آپ کا قالین پلٹنے لگا، یہاں تک کہ آپ کو لگا کہ آپ گر جائیں گے۔ جب ہوا کا زور کم ہوا
تو آپ زمین پر اترے۔ ان روایات میں نقل ہوا ہے کہ جناب سلیمان نے اس بات کی وجہ جاننا چاہی تو انہیں کربلا کی زمین پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا گیا، جس پر آپ نے گریہ فرمایا اور امام حسین اور ان کی اولاد اور اصحاب کے قاتلوں پر لعنت کی۔ ناظرین، یہ معلومات جن کتب سے حاصل کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: بحار الانوار، تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی، قصص الانبیاء، تاریخ طبری اور قرآن مجید کی مختلف تفاسیر۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔